وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہ درود پڑھنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہم کہتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. درود پڑھنا خدا کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے تم بھی کیا کرو مل کے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمتاً للعالمین کی بارگاہ میں ہم توفیقاً ہدیۃً درود و سلام کے نذرانہ پیش کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکات سے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے آباد فرمائے. آج کل ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اٹیک ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ضروری سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ محبت کرنا یا کسی کے ساتھ نفرت کرنا اس سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے کہ یہ کون ہے. اگر کوئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اٹیک کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور کو نہیں جانتے ہیں. کیونکہ خدا کی عزت کی قسم جو حضور کو جانتے ہیں وہ ایسی باتیں کبھی بھی نہیں کرتے. اور کیا خوب حسان بن ثابت نے کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. صحابہ نے حضور کو دیکھ کر عاشق بن گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے لوگ پوچھتے تھے کہ اے موسیٰ ہمیں کچھ میریکل دکھاؤ، اے موسیٰ ہمیں کچھ ایسا معجزہ دکھاؤ، ہمیں ایسی چیز دکھاؤ کہ ہم جان سکیں کہ آپ خدا کی نبی ہیں. لیکن صحابہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کر وہ خدا کی جلوہ گری کو سمجھ لیتے تھے. حسان بن ثابت نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ جیسا حسین احسن ترین شخص کبھی نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا حسین شخص نہیں دیکھا. لیکن جو حسین چیز ہوتی ہے اس کا کچھ کمپیریزن ہوتا ہے. ہمارے نبی کا کوئی ایسا کمپیریزن نہیں ہے. تو حسان بن ثابت نے کہا آپ جیسا احسن ترین پرفیکٹ شخص ہم نے چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا بھی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں کچھ عیب نہیں ہے
کأنک قد خلقت کما تشاء. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا ہے. خدا نے پوچھ کر محمد سے پوچھ کر خدا نے بنایا ہے کہ آپ کا چہرہ کیسے ہو, آپ کی زلفیں کیسی ہوں. تو یہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ. اگر ہم نے سمجھنا ہے کہ حضور کون ہے تو قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا باپ نہیں ہے, وہ آپ کا باپ جیسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, وہ آخری پیغمبر ہیں. آخری پیغمبر تھے نہیں, آخری پیغمبر ہیں. اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. اگر ہم نے سمجھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, ہم حضور کی عزت کو ہم ہیں, we want to protect رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو سیکھنا ہے کہ حضور کون ہیں. تو عبداللہ بن سلام کی طرح دیکھ لو. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ایک یہودیوں کے عالم تھے, very well respected تھے, یہودی ان کو بہت مانتے تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دن مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور ہم نے سنا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں قد قدم رسول اللہ, قد قدم رسول اللہ, قد قدم رسول اللہ, کہ حضور آ رہے ہیں, رسول اللہ آ رہے ہیں, رسول اللہ آ رہے ہیں. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں نے بھی سوچا میں بھی جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے. تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عبداللہ بن سلام پر پڑی, عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ لیس بوجہ کذاب, کہ جیسے ہی میں نے حضور کا حسین چہرہ دیکھا میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حساب بن اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا. تو الحمدللہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ already معلوم ہے, you guys already know who is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال آتا ہے کہ ہم اس نالج کے ساتھ کہ ہم جانتے ہیں حضور آخری پیغمبر ہیں, ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. اب سوال آتا ہے کہ اس علم کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. اور آپ کی توجہ چاہیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں. فجر 2 times in فجر, 4 times in ظہر, 4 times in عصر, 3 times in مغرب, 4 times in عشاء. ٹوٹل 57 دفعہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں روز. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ اس وقت تک آپ کی نماز ادا بھی نہیں ہوتی, قبول ہونے کی تو لمبی بات ہے, ادا بھی نہیں ہوتی جب تک آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کریں. تو سوال آتا ہے کہ یا اللہ اس سورہ فاتحہ میں کیا راز ہے, اس سورہ فاتحہ میں کیا چھپا ہوا ہے. یا اللہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں, تو اس میں کیا ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, کہ ہم تو اس خدا کی جو کل عالمین کا رب ہے, الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, مالک یوم الدین, وہ اس دن کا مالک ہے جس دن حضور ہماری شفاعت کریں گے. پھر ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہم اس دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں مقرر کی ہیں. تو اس میں کیا ہے, یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے, اگر ہم نے حدیث کو سمجھنا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر سمجھنا ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری, بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری, آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری. اور کسی اور نے کچھ کہا کہ بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے قرآن, بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے قرآن, آتا ہے یرکان اس کو آتا نہیں قرآن. تو اگر ہم نے قرآن سمجھنا ہے, حدیث سمجھنی ہے, تو عشق رسول میں ڈوب کر سمجھنی ہے. اور جو سچا مسلمان, سچا عاشق ہوتا ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر قرآن پڑھتا ہے, حضور کی محبت میں ڈوب کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے. تو آئیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ڈوب کر ہم اس آیت کا, اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور 57 دفعہ دن میں کم از کم ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا. تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے, ہم قرآن کھولتے ہیں, سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ
وہ کتاب ہے جس میں کچھ عیب نہیں ہے اور جو متقین ہیں ان کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کو، ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں، اور یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ یا اللہ یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ دعا ہم مانگتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک آپ یہ سورت نہ پڑھیں، جب تک آپ فاتحہ نہ پڑھیں، اور یہ دعا ہم 17 دفعہ دن میں مانگتے ہیں، یا اللہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہم چلتے ہیں سورہ کہف کے پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، اور پھر ایک آیت ملتی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدھا راستہ ہے۔ اور ہم اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیوں ہم پڑھتے ہیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھتے ہیں، اور یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط المستقیم کون سا ہے، یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اور ہمیں جواب ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ علم ہمارے پاس ہے کہ حضور کی شان کیا ہے، ہم میلاد مناتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں حضور کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شان میں، اور کرنا چاہیے، لیکن اس علم کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس آیت پر توجہ کرنی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان میں برکت ہو، ہمارے مال میں، رزق میں برکت ہو، تو کیا کرنا ہے؟ حضور کے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ اور حضور کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا یا روزہ حج زکات، نہیں، اسلام ہمیں اس وقت سے لے کر جب ہم صبح اٹھتے ہیں شام سونے وقت تک اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ڈیلی ہمارا روٹین کیا ہونا چاہیے، ڈیلی ہم لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے۔ اور اگر آج لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، وہ ہماری اپنی غلطی ہے کیونکہ ہم اس آیت پر توجہ نہیں کرتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیدھا راستہ ہے وہ اپناتے نہیں ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس لگا ہوا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور ایک صحابی پیش ہوتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اس طرف کر دیتے ہیں، پھر آتا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور اپنا چہرہ پھر وہ اس کو جواب نہیں دیتے، پھر ایک اور دفعہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور کو سلام دیتا ہے، حضور جواب نہیں دیتے، حضور جواب نہیں دیتے، تو وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور کسی اور صحابی سے پوچھتا ہے کہ حضور نے اس سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو یہ جو انگوٹھی ہے یہ سونے کی ہے اور حضور کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے کہا اچھا یہ حضور کو پسند نہیں ہے، اسی وقت اس صحابی نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی تھی، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ حضور کو پسند نہیں ہے تو مجھے بھی یہ پسند نہیں ہے۔ پھر وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے وہ بیٹھا، حضور کا درس ہوا اور سب لوگ اٹھ کر چلیں گے، اور جب وہ صحابی چلنے لگا تو کسی نے کہا کہ یار یہ آپ کی جو انگوٹھی تھی یہ سونے کی تھی، بہت قیمتی تھی، آپ نہیں پہن سکتے، لیکن میں بھی آپ کی وائف پہن سکتی ہے، میں بھی آپ کی باجی پہن سکتی ہے، میں بھی آپ کی ڈاٹر پہن سکتی ہے، کوئی بھی کسی عورت کو دے دینا، کو بیچ دینا، ایسے کچھ کرنا۔ تو وہ صحابی نے کہا نہ، اگر یہ حضور کو نہیں پسند تو میں اس کو پھینک دوں گا، اور یہ اگر حضور کو نہیں پسند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کی وجہ سے مجھ سے ناراض تھے، یہ مجھے بھی پسند نہیں ہے، اور اس صحابی نے وہیں پر وہ انگوٹھی چھوڑ دی تھی۔ اور کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کتنی چیزوں، how many things حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی اور ہم لے کر گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، کتنی چیزیں حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے اور ہم نے سینے سے لگا دیا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی چیزیں ہیں ہماری لائف میں، اس سے پہلے کہ ہم کمیونٹی کو چینج کریں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی اچھی نہیں ہے، یہ بندے اچھی نہیں ہیں، یہ فلانا اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس آیت پر توجہ کرنا ہے، اور جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں، اور جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا چھوٹا سا پیغام تھا۔ اب جناب اویس داؤد صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنی حاضری پیش کریں۔ اویس داؤد۔